پہلی چیز تو یہ کہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اب واپس آ رہے ہیں اگلے مہینے، اور انہوں نے آ کر یہی ان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے ہی الیکشن کیمپین جو ہے وہ لیڈ کرنی ہے، تو جو ایک واحد بیانیہ جو ہے جو نون لیگ اس وقت بنا سکتی ہے اور جس کی میاں نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ 2017 میں ملک کہاں تھا، اس کے اکنامک انڈیکیٹر، سوشل انڈیکیٹرز، باقی سب کچھ، یعنی کہ جب ان کو نکالا گیا تو اس وقت ملک کہاں تھا اور آج کے دن ملک کہاں ہے۔ تو اس کی تو ہم سمجھ تو آتی ہے کہ یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے، اور اس کے اندر ظاہری بات ہے وہ جن کرداروں کے نام لیتے ہیں، وہ فارمر آرمی چیف ہوں، فارمر اسپائی چیف ہوں، وہ 2 چیف جسٹسز ہوں، دیگر کرداروں کی جن کی وہ بات کرتے ہیں، تو نام تو اگر وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی مائنس کر لیں گے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک دفعہ ہوا تھا ایسا کہ انہوں نے جنرل فیض کی بات تو کرنی نون لیگ کرتے تھے لیکن جنرل باجوہ کی نہیں کرتے تھے، تو سب لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ کیا وجہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ آرمی چیف کے کہے بغیر یہ کام کرتے، تو ان پہ تنقید ہوئی، تو اس لیے نام تو انہوں نے سارے سے کرداروں کا لینا ہے۔ تو ویسے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس سے ان کو نقصان ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ ایک یہ نہ صرف یہ کہ سیاسی بیانیہ، دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ جب صحافیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ یہ سارے جو چیزیں ہیں، معاملات ہیں، وہ اپنی غلطیاں کنفیس کر چکے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، ایک تو انہوں نے اس کو کنفرم بھی کیا اور دوسرا انہوں نے کنفیس بھی کی چیزیں۔ تو یہاں تک جو ہے نون لیگ کے جو باقی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیں جو شہباز شریف صاحب بھی جس طریقے سے گئے ہیں، کہ یہاں تک بات رہے کہ ایک سیاسی بیانیہ بن رہا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن بھی نہیں، کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 16 سال ہماری حکومت تھی اور حکومت کے اندر اتنی مہنگائی اور یہ اس کا وہ اپنے اوپر تو نہیں لینا چاہتے، تو اس لیے وہ تو 2017 ہی کی بات کریں گے۔ لیکن جو ان کو بات ان کی پارٹی کی طرف سے اب جو ایک سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ مشرف صاحب کے معاملے میں سیاسی بیانیہ تو ایک طرف تھا، لیکن جب 2013 میں آپ کی حکومت آئی، اتنی اکثریت کے ساتھ آئی، لیکن جب آپ نے ایک عملی جامہ پہنایا جنرل مشرف کو، آپ نے ان کے اوپر جب ان کے اوپر ٹرائل آپ نے سٹارٹ کرایا، تو وہ ایک اسٹریٹجکلی جو پاکستان کا سسٹم ہے، ایک ہائبرڈ نظام ہے، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، اور ہم نے دیکھا کہ ود ان اے فیو منتھس، یعنی ان کی گورنمنٹ آئی اور اس کے چند مہینوں بعد ہی ایک دھرنے کی پلاننگ بھی شروع ہوگی، مارچ کی پلاننگ بھی، پھر 126 دن کا دھرنا بھی ہوا، تو اس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ آتے ہی ڈی اسٹیبلائز ہوگی، ایک اکثریت والی جو گورنمنٹ تھی۔ تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں آپ بات ضرور کریں لیکن اس کو عملی جامہ جو ہے پہنانے کی کوشش نہ کریں، یعنی آ کر کوئی ٹرائل یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہ سٹارٹ کر دے، کیونکہ ایک ہائبرڈ نظام میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ حملہ آور ایک فریق دوسرے پہ اٹیک وہ کر دے، اس کا نقصان ہوگا گورنمنٹ کو۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گی یہاں پر الینا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، ان کی پارٹی تو شاید ایک پریکٹیکل بات کر رہی ہو، ان کے اپنے لوگ تو شاید ایک پریکٹیکل بات کر رہے ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو جمہوری سوچ لوگ رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مشرف کا ٹرائل غلط تو نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا، تاکہ ایک اس طرح کا ٹرائل ہوتا، کوئی ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو شاید یہی بات جو ہے وہ نون لیگ کے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب جو ہیں جب وہ آئے تو اس طرح کی کوئی وہ کوشش کرنے کی جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرے، لیکن یہ میسجنگ میرے خیال میں اس وقت ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب یہ بات سمجھ جائیں کہ اس وقت جو پاکستان جو پولیٹیکل انسرٹنٹی، اکنامک انسرٹنٹی، باقی چیزیں بھی ہیں، تو شاید وہ سیاسی بیانات تک ہی محدود رکھیں اس چیز کو اور آگے نہ اس چیز کو بڑھائیں۔